ماہ سفر اسلامی کیلنڈر میں بھی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ سورج کی بجائے اسلامی کیلنڈر کا مدار چاند پر ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر ہے۔ سفر خالی کرنے یا خالی ہونے کو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں اسے ناجر بھی کہا کرتے تھے۔ مشرکین عرب اس ماہ میں تجارتی سفر پر نکلتے تو ان کے گھر بار خالی پڑے رہتے، اس لیے وہ اس مہینے کو سفر کہنے لگے۔ حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد مشرکین عرب کی جنگیں پھر سے شروع ہو جاتی اور ان جنگوں میں دشمن کا جو مال ہاتھ آتا اسے لوٹ کر دشمن کو بالکل خالی کر دیتے۔ یہ بھی اس مہینے کو سفر کہنے کی ایک وجہ ہے۔ اور اس ماہ میں جنگ خیبر کے علاوہ جنگ ابوا اور واقعہ بئر معونہ بھی ہوئے۔ مشرکین عرب کسی فوری جنگ کی خاطر اس مہینے کو کبھی محرم سے پہلے تصور کر لیتے تو کبھی اسے اپنے وقت پر ہی رکھتے۔ اسلام نے اس رد و بدل سے منع کر دیا۔ مشرکین سفر کے مہینے کو منحوس بھی سمجھتے تھے۔ وہ اسے آفتوں اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے اور اس ماہ کو برا شگون سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی اور بدشگونی کو حرام قرار دیا اور نفع و نقصان اللہ کی طرف منسوب کیا اور بتایا کہ مہینوں یا مخلوقات میں سے کوئی بھی نفع یا نقصان نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا بدشگونی شرک ہے۔ شرک اس لیے کہ بدشگونی کرنے والا یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ فلاں چیز کی وجہ سے اسے نفع یا نقصان پہنچ سکتا ہے، حالانکہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ افسوس کہ آج کے دور میں بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس میں شادی بیاہ کی تقریبات سے گریز کیا جاتا ہے۔ کوئی اس میں سفر نہیں کرتا تو کوئی اس ماہ میں کاروبار کرنے کو منحوس سمجھتا ہے۔ بعض لوگ خاص قسم کی رسومات کرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنت سے آئے پتھر حجر اسود کو فرماتے تھے کہ تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، اور آج لوگ اسلامی مہینوں کو منحوس سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پیغام ٹی وی